گھر سے بے دخل کر کے ڈراتے ہیں، کبھی آپریشن کا ہوا بنا کے ہمیں ڈراتے ہیں، اور پھر ایسے لوگوں کے ذریعے شہادتیں ہوتی ہے کہ اب تو بات سامنے آتی ہے کہ ایسے لوگ ہر بار لوگوں کو شہید کر کے بچ جاتے ہیں. یہ کون بچاتا ہے؟ ان کو یہ تحفظ کیوں ملتا ہے؟ وہاں پہ ہماری سیکیورٹی ایجنسیاں ہیں اور وہیں پہ یہ سب کچھ ڈیمانسٹریشن ہو رہا ہے دہشت گردوں کا. تو یہ صرف لوگوں کے ڈرانے کے لیے بات ہے کہ لوگوں کو ڈرائے. ان کو یہ کنٹرول نہیں کریں گے. یعنی امن کے نام پہ آپریشن کر کے سیکیورٹی ایجنسیاں عوام کو مارے. 3 دفعہ آپ نے ہم پہ زبردستی ہرایا، اسٹیبلشمنٹ نے کھل کے ہمیں ہرایا، چھپا بھی نہیں. یعنی اپنے بندوں کو پولنگ سٹیشنوں میں اندر کیا. کیا ہم سے ریاست کی یہ توقع ہے کہ ہماری پیار کی بات نہ مان کے وہ ہمیں کیا تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ہم، اگر آپ امن کی بات نہ مانیں، آئین کی بات نہ مانیں اور قانون کی بات نہ مانیں تو کیا ہم غیر آئینی اور غیر قانونی راستہ اختیار کریں تو تب آپ مانیں گے؟ آپ ہمیں اس بات پہ مجبور کرنا چاہتے ہیں. یہ اب صوبائی حکومت، مرکزی حکومت، اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ اگر ہم ہر صورت میں یعنی آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں اور پھر حاصل کردہ یعنی 18 امینڈمنٹ میں جو کچھ ہمیں ملا ہے اور 25 ترمیم میں جو کچھ ملا ہے اس کو رول بیک کرنے کے لیے یہ ہیلے بہانے بنا کے کبھی ہمیں یعنی گھر سے بے دخل کر کے ڈراتے ہیں، کبھی آپریشن کا ہوا بنا کے ہمیں ڈراتے ہیں، اور پھر ایسے لوگوں کے ذریعے شہادتیں ہوتی ہے کہ اب تو بات سامنے آتی ہے کہ ایسے لوگ ہر بار لوگوں کو شہید کر کے بچ جاتے ہیں. یہ کون بچاتا ہے؟ ان کو یہ تحفظ کیوں ملتا ہے؟ اور ہر بار یہ سوال آپ نے دیکھا ہے، آپ کو کچھ معلوم ہے، تو یہ اتنی یعنی قوت میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں اگر باجوڑ کی بات کروں تو وہاں تو سامنے سارے دہشت گرد بیٹھے ہیں اور روز روز آپ کی ان سے ملاقاتیں بھی ہوتی ہے. تو کیوں ان کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا؟ کیوں ان کو یعنی ختم نہیں کیا جا سکتا؟ جو بھی دہشت گرد، میں سارے پختونخوا کی بات کروں گا لیکن چونکہ ہمارے یعنی مولانا خان زیب صاحب اس شہادت کی بات ہے تو اور اس کے ساتھ ایک ساتھی شہید ہوا ہے، تو اس حوالے سے میں باجوڑ کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں پہ داعش بھی ہے، ٹی ٹی پی بھی ہے اور مختلف اور نام بھی ہیں. مختلف ناموں سے وہ یہاں پہ اپنی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں اور وہ دن کو نکلتے ہیں، رات کی بات بھی نہیں ہے، اور وہ میدان میں کھڑے ہو کے اپنے کیمرے کے ذریعے ویڈیو بناتے ہیں اسلحہ سمیت. اور جو ویڈیو بناتے تو وہ ایک ایک کا نام لے کے فلاں تم کیسے ہو، فلاں تم کیسے ہو، وہ رسپانس دیتا ہے ٹھیک ہوں. اور پھر ان کے ساتھ کچھ بچے ہوتے ہیں وہ ان کے زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں. تو اگر یعنی وہاں پہ ہماری سیکیورٹی ایجنسیاں ہیں اور وہیں پہ یہ سب کچھ ڈیمانسٹریشن ہو رہا ہے دہشت گردوں کا، تو یہ صرف لوگوں کے ڈرانے کے لیے بات ہے کہ لوگوں کو ڈرائے. ان کو یہ کنٹرول نہیں کریں گے. یعنی امن کے نام پہ آپریشن کر کے سیکیورٹی ایجنسیاں عوام کو مارے، دہشت گرد اپنے آپ کو بچانے کے لیے عوام کو مارے. عوام کدھر جائیں؟ اور 45 سال کا رونا میں رو رہا ہوں، آج کی بات تو نہیں ہے. تو میں اگر آج یہ سوال کر رہا ہوں تو اس میں حق بجانب ہوں کہ حکومت یعنی صوبائی حکومت کا تو ٹوٹلی ناکام ہے. وہ اس طرف توجہ نہیں دے رہا. یعنی اب ڈی آئی خان کی بات کرے، یہ ان کا اپنا ضلع ہے، گورنر بھی ڈی آئی خان کا، وزیر اعلیٰ بھی ڈی آئی خان کا، اور اسی علاقے میں چیف سیکرٹری جو ہے وہ بنو کا ہے.
تو اگر سارا حکومت وہاں پہ ہے اور وہاں پہ حکومت کی رٹ نہیں ہے تو لوگ کدھر جائیں؟ وہاں پہ کل کے لوگ دہشت گرد جو ہے وہ اسلحہ سمیت پھر رہے ہیں. دن کی بات میں کر رہا ہوں, رات کو تو انہوں نے اجازت دی رکھی ہے, رات کو تو انہوں نے کہہ دیا کہ نکلو کام کرو. تو اس حوالے سے جو صورتحال اس صوبے کی بن رہی ہے, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شاید مختصر مدت میں چند دنوں میں یہ آپریشن کا اعلان کر دے جو سنائی دے رہا ہے. تو اتنے ہم مر رہے ہیں, اب آپریشن کس بات پہ ہو رہی ہے کہ آپ تمام لوگ یہاں سے نکل جائیں. تو کتنی بار ہم یہاں سے نکلے ہیں, کتنی بار آپ لوگوں نے ADPs پیز بنایا, اور ایک بار بھی اپنے صفائی نے کمر توڑ دی. وہ کون سی کمر تھی جو توڑ دی؟ توڑے ہوئے کمر کے ساتھ آ کے وہ آج اتنے مضبوط ہو گئے. ہم رونا رو رہے تھے, وہی معاہدے پہ عمل ہو رہا ہے جو فیض حمید نے کیا تھا. ہم سمجھ رہے تھے کہ فیض حمید اکیلا ہے, قصور ان کا ہے, ان کو پکڑا گیا کچھ کنٹرول آ جائے گا, لیکن عمل اسی معاہدے پہ ہو رہا ہے جو فیض حمید نے کیا تھا. فیض حمید نے یہی کہا تھا, دہشت گردوں نے ان سے مطالبہ کیا تھا کہ مرجڈ ایریا کو ختم کیا جائے اور اس کی کنٹرول ہمیں دی جائے. جواباً فیض حمید نے کہا کہ ہم اس وقت تو یہ ختم نہیں کر سکتے کیونکہ آئین میں ترمیم ہو چکی ہے, یہ بہت بڑا سلسلہ ہے. ہاں, ہم آپ کو یہ باور کرا سکتے ہیں, آپ کو یقین دلا سکتے ہیں کہ آپ وہاں پہ آئیں, یہ مرج ایریا نام کا مرج ہوگا لیکن کنٹرول آپ کا ہوگا. کوئی تو پوچھے, جرگے میں بہت سارے لوگ گئے تو کسی سے تو پوچھے, وہ ان کو بتا دیں گے کہ انہوں نے کیا کہا تھا. اور پھر جب 40,000 کی بات آئی تو ہم چیخ رہے تھے کہ 40,000 ہے, یہ ہمارے ساتھ مان بھی نہیں رہے تھے. تو یہ غفلت کس کی تھی؟ فیض حمید کس کے آنکھوں کا تارا تھا؟ اور آج جب اسی ایجنڈے پہ عمل ہو رہا ہے تو اس کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ یہ ایجنڈا متفق کا تھا. یہ آج کے حکمرانوں کا بھی وہی ایجنڈا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا جو فیض حمید کا تھا. شاید فیض حمید سے ان کی اپنی ذاتی چپکلش ہو, بیچ کی اپنی لڑائی ہو, لیکن جس طریقے سے اس نے پختونوں کی اس دھرتی پہ دہشت گردی کو پھر سے ری آرگنائز کیا, اس کے حوالے سے ان سے نہیں پوچھا جا رہا, ان کو اس بات پہ سزا نہیں دی جا رہی. اسی لیے تو ابھی تک وہ اپنے یعنی آب و تاب سے زندہ ہے. لوگ سوچ رہے تھے کہ کورٹ مارشل ہوگی, ایسی سزا ملے گی. کورٹ مارشل اتنی لمبی ہو گئی کہ سزا کو یعنی سننے کے لیے لوگ ترس گئے. لہذا وہی جو معاہدہ ہوا تھا اسی پہ عمل پیرا ہو رہا ہے. اور آج کا جو آپریشن ہے, جی ہاں میں اس کی آج کا جو آپریشن کے بارے میں یہ پیشن گوئی ہو رہی ہے کہ چند دنوں کی بات ہے کہ تو جب لوگوں نے اپنے پاسون کر لیے اور پبلک نے یہ برملا کہہ دیا کہ ہمیں آپریشن نہیں چاہیے, تو آپ عوام کے امنگوں کے خلاف یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ 20 دفعہ انہوں نے آپ کی بات مان لی, ایک دفعہ تو عوام کی بات بھی سنو نا. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں گھر بار نہیں چھوڑنا چاہتا. 7 سال کے لوگ یہاں پہ پڑے ہیں, در در کی ٹوکرے کھا رہے ہیں. اب بات سیدھی سادی ہے کہ لڑائی جس بات کی ہے اور جس طریقے سے اور لوگوں کو بھی ٹارگٹ بنایا گیا, کچھ وقفہ ہمارے ٹارگٹ کلنگ جو NP کو بنا رہے تھے اس میں وقفہ ضرور آیا, لیکن بات ایک ہی ہے کہ اس دولت پہ قبضہ کرنا ہے, مائنز منرلز اس حوالے سے وسائل کو قبضے میں لینا ہے, اور جو تحفظ ہمیں آئین میں ملا ہے اس کو رول بیک کرانا ہے. یہ بیسک ان کا ڈیمانڈ ہے, اور یہ ڈیمانڈ وہ کئی بار کر چکے ہیں.
NFC वार्ड इसलिए नहीं हो रहा کہ وہ مان نہیں رہے. یعنی اگر وہ ہمارے ان معدنیات کو اس طریقے سے قبضے میں کرنا چاہے تو پھر ہم کیا کہیں کہ یہ تو امریکہ بھی کر رہا تھا اور یہ ہمیں کہہ رہا تھا کہ دہشت گرد بھی یہ کر رہے ہیں. تو جب ہمارے اپنے لوگ ہم سے چھین رہے یہ کون ہے؟ اور کیا ہم اس دھرتی کے باسی نہیں ہیں؟ یہ ہمارے آبا و اجداد کی زمین نہیں ہے؟ کیوں ہمیں بے گھر کر رہے ہو؟ کیوں ہمیں اپنے یعنی مٹی پہ یعنی رہنے نہیں دے رہے ہو؟ یہی وہ باتیں ہیں جو ہماری ذہن میں بار بار آ رہی ہے کہ شاید ہم نے جو آئینی جدوجہد کی یہ ان کو برا لگا اور آج وہ مائنز اینڈ منرلز بل کے ذریعے واپس کرنا چاہے تو اس میں اس کو وہ کامیابی نہیں ملی، ایکسپوز ہوا. تو اب انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی اور کمیٹی یہ بنا دی کہ آپ پوچھ لیں، ہم جرگے کو اثر-نو بحال کرتے ہیں، ان سے پوچھ لیں. جب جرگہ بحال کرنے کی بات کرتے تو 18 امینڈمنٹ کو رول بیک کرنے کی بات کر رہے ہیں. اور جب 18 امینڈمنٹ کا یعنی جو بانڈ ہے وہ ایک دفعہ ٹوٹ جائے تو اس کے پیچھے پھر جو 25 امینڈمنٹ جو ہوئی ہے پھر اس کو پاڑنے کی بات کر رہے ہیں. یعنی اس طریقے سے قبائلیوں کو اپنے قبضے میں کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی سرزمین میں جو بھی معدنیات ہیں یہ ان کے قبضے میں ہو. تو اس کے لیے ایک بہانہ ڈھونڈا جا رہا ہے. آپریشن کرنے کی اگر بات ہے تو اب تو ہمارے لکی مروت میں لوگ خود اٹھ کھڑے ہوئے، وہ دہشت گردوں سے مقابلہ کر رہے ہیں. اگر ایسی کوئی بات ہے تو پھر یہ بات بھی کر دے کہ جو آپریشن کے موڈ میں ہے وہ ذرا یہ علاقہ خالی کر دے کہ عوام اپنی حفاظت خود کرے. یہ تو ایسی بات ہو گئی. اگر محافظ کی موجودگی میں قوم کو اپنی جگہ چھوڑنا پڑے اور ان کو مرنا پڑے تو پھر وہ کون سا راستہ اختیار کریں گے؟ لہٰذا ہم ایک یہ بات ان کو ضرور کرنا چاہتے ہیں کہ ہم امن کی بات کرتے ہیں، آپ کو تسلیم نہیں ہے. ہم قانون کی بات کرتے ہیں، آپ کو منظور نہیں ہے. ہم یہاں پہ آئین کی بات کرتے ہیں، آپ کو منظور نہیں ہے. ہم نے آئینی جدوجہد کر کے قومی حقوق یعنی جو ہمارے یہاں پہ معدنیات ہے ان کا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں آئینی طور پہ ہے، آپ اس کو رول بیک کرنا چاہتے ہیں. ہمیں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ یعنی اگر ہندوستان اور پاکستان کی لڑائی وہ یعنی 3-4 دن میں اس کا سیز فائر ہو جاتا ہے اور پھر ایران اور اسرائیل کا 1 مہینے میں جس میں امریکہ نے خود بھی اٹیک کیا اس کا سیز فائر ہو جاتا ہے. میرے 45 سال کی لڑائی کا سیز فائر کب ہوگا؟ اور میں کب تک فریاد کرتا رہوں گا؟ اب تو لوگ بھی یہ کہنے لگے کہ شہید ہو جاتے ہیں اور لوگ واویلا کر لیتے ہیں اور پھر یہ آرام سے بیٹھ جاتے، پھر ایک شہید کی باری آتی ہے اور یہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. تو کیا ہم یہی بات اپنے سامنے رکھے کہ آپ ہمیں اس طریقے سے جینے نہیں دو گے؟ یعنی الیکشن 3 دفعہ آپ نے ہم پہ زبردستی ہرایا، اسٹیبلشمنٹ نے کھل کے ہمیں ہرایا، چھپا بھی نہیں. یعنی اپنے بندوں کو پولنگ سٹیشنوں میں اندر کیا